میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا عشق و محبت اعلیٰ حضرت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والوں کی خوش نصیبی دیکھیے کہ ایک بار درود پڑھنے والوں پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ علامہ کفایت کافی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ سفر المظفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، سفر المظفر، سفر الخیر اور ماہ رضا 20 کو امیر اہل سنت فرماتے ہیں۔ 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہوتا ہے بریلی شریف میں، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ اوصاف، اعلیٰ عادتیں، اچھی عادتیں ہم سن رہے ہیں تاکہ ہماری تربیت ہو۔ اعلیٰ حضرت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی آل سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار آپ کے عمل میں نظر آتا تھا۔ کسی نے اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھا ہے، امام احمد رضا ایک عاشق کے صادق کا نام، جن کو حاصل ہے جہان عشق میں اعلیٰ مقام، عشق احمد کے سبب ہی دائمی شہرت ملی، محفل عشاق میں بے انتہا عزت ملی، ان کو آقا کی غلامی پر بڑا ہی ناز تھا، یہ غلامی کا شرف ان کے لیے اعزاز تھا، جان و دل سے تھے فدا وہ سید لولاک پر، ہے مقدس اس لیے ان کا وجود اس خاک پر، ان کی پیشانی میں ہے نور الہی کی چمک، اور سیرت میں ہے کردار محمد کی جھلک، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنا تن من دھن کیا قربان نبی کے نام پر، عشق کے زرعی اصولوں کو رکھا پیش نظر، ان کو وافر تھا ملا سرمایہ عشق رسول، اس لیے اشراف عالم نے کیا دل سے قبول، دیکھنا ہو عشق تو پڑھ لیں کلام نعتیہ، تب سمجھ میں آئے گا کیا ہے امام احمد رضا۔ ادا کی بخشش اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام ہے، بخشش کے باغات۔ اعلیٰ حضرت کی سید زادوں سے محبت کی جو عادت تھی، اس کی کچھ جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے علماء کو پالکی میں، وہ ڈولی ٹائپ، اس میں بٹھاتے اور 4 لوگ ان کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ علماء کا یہ اعزاز و اکرام کا انداز ہوتا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ آپ نے کئی بار شاید سنا ہو، آج میں آپ کو یہ واقعہ نا اشعار میں سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت پالکی پر چل پڑے ہو کر سوار، چاہنے والوں کو شدت سے تھا انتظار، چلتے چلتے آپ نے فرمایا روکو پالکی، مجھ کو ہے محسوس ہوتی خوشبوئے آل نبی، اتنا سن کر رک گئے فوراً ہی وہ چاروں کا ہار، یعنی جو 4 اٹھانے والے تھے وہ سارے ٹھہر گئے۔ پھر بڑی تیزی سے اترے پالکی کے شاہ سوار، بولے ان میں کون ہے سید مجھے بتلائیے، دیجئے جلدی جواب، اس وقت مت گھبرائیے۔ دیکھ کر یہ ماجرا چاروں تھے حیرت میں پڑے، پھر انہی میں سے جو ایک سید وہ یوں گویا ہوئے، میں ہوں سید، پر یہاں ذات و نسب کی بات کیا تھی ضرورت، اس لیے مزدوری کرنے آ گیا۔ اتنا سن کر اعلیٰ حضرت آپ دیدہ ہو گئے، یعنی اعلیٰ حضرت رونے لگے۔
ایک سید کی ادائے خستہ جہاں پر رو پڑے، رکھ دیا اپنا امامہ ان کے پائے ناز پر، ادب کے ساتھ یہ کہنے لگے با چشم تر، گر بروز حشر پوچھے مجھ سے یہ شاہ خدا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ سید کے قدموں میں رکھا، روتے ہوئے کہا قیامت کے روز آقا پوچھیں گے بوجھ اٹھانے کے لیے سید کا ہی کندھا تھا کیا؟ اس گھڑی میں کیا رسول پاک کو دوں گا جواب؟ سوچ کر اب تو بڑا جاتا ہے دل کا اضطراب، اس خطا کا اس طرح سے ہوگا کفارہ ادا، آپ بیٹھے پالکی پر اب اٹھائے گا رضا۔ اللہ اکبر، یعنی میں نے سید کے کندھے پر سواری کی، آقا قیامت کے روز پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس کا کفارہ یہ کہ شاہ صاحب آپ بیٹھے پالکی پر، میں آپ کو کندھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ احمد رضا نے اپنے کندھے پر اٹھا کر پالکی دنیا والوں کو بتا دی شان اولاد نبی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا یوں سیدوں کا احترام، اس لیے تو رب نے بخشا عرفہ و اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں پر تربیت دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پر، وحبی اہل بیتہ، نبی کی اہل بیت کی محبت پر، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنے پر۔ اللہ اکبر، یعنی 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ پرورش کے دوران، تاکہ ان کی عادت میں یہ شامل ہو جائیں اور یہ نبی کے عاشق بن جائیں، نبی کی اولاد کے عاشق بن جائیں اور قرآن کے قاری بن جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے توقیر دان، بہت بڑے مفتی، آپ اعلیٰ حضرت کی شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم سے ہے وہ چیز جس کو حضور سے نسبت و اضافت ہے اس کی تعظیم و توقیر کرنا، اور ان میں سادات کرام جز رسول ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ تعظیم کے حقدار ہیں۔ اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت کو پایا، آپ کے شاگرد اور مفتی اسلام کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کسی سید کو ان کی ذاتی حیثیت اور ان کی لیاقت سے نہیں دیکھتے تھے، اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جزو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے وہ خود سادات کرام کی شان بیان کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ ایک شاعر نے اعلیٰ حضرت کی سادات کرام سیدوں سے، اولاد رسول سے محبت کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا، ہیں امام احمد رضا عشق و محبت کے امام، ہیں امام احمد رضا عشق و محبت کے امام، رب کے فضل خاص سے ان کو ملا ہے یہ مقام، ان کو بے حد تھی محبت مصطفیٰ کی آل سے، ان کو بے حد تھی محبت مصطفیٰ کی آل سے، یہ پتہ چلتا ہے ان کی زیست کے احوال سے۔ زیست کا مطلب ہے زندگی، لائف، حیات۔ دل بچھا دیتے تھے وہ سعادات کی تعظیم میں، دل بچھا دیتے تھے وہ سعادات کی تعظیم میں، منفرد تھے وہ نبی کی آل کی تکریم میں۔ اللہ اکبر۔ سید ایوب علی رضوی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور نعت گو شاعر، آپ لکھتے ہیں کہ ایک کم عمر لڑکے کو گھر کا کام کرنے کے لیے رکھا گیا اعلیٰ حضرت کے ہاں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سید صاحب ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو کیا کہا
جب پتہ چلا کہ یہ سید صاحب ہے، خبردار ان سے کوئی کام نہیں کروانا، یہ خادم نہیں، یہ مخدوم ہے۔ خادم وہ جو خدمت کرے، مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے۔ ان سے کام نہیں لینا، جس چیز کی ضرورت ہو پیش کی جائے، جس تنخواہ کا ان سے وعدہ ہے وہ ہر مہینے ان کو نذرانہ تن پیش کی جائے۔ پوچھتے رہتے تھے اکثر سیدوں کا حال چال، اعلی حضرت پوچھتے رہتے تھے اکثر سیدوں کا حال چال، جس قدر ممکن ہو رکھتے تھے ضرورت کا خیال، قدر کرتے تھے حسین انداز میں جذبات کی، قدر کرتے تھے حسین انداز میں جذبات کی، خوب دلجوئی کیا کرتے تھے وہ سادات کی۔ اعلی حضرت کی مبارک عادتوں کا ہم سن رہے ہیں۔ اعلی حضرت کی ایک مبارک عادت، سیدوں کا ادب احترام۔ عید کے موقع پر کیا ہوتا تھا؟ عید کے دن جب کسی سید صاحب سے اعلی حضرت ہاتھ ملاتے تو ان کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت کی عادت مبارک تھی کہ سیدوں کو نام لے کر نہیں پکارتے تھے، اور اگر کوئی نام لے کر پکارتا تو اس کو بھی سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بار جمعے کا روز تھا تو جمعے کی نماز کے بعد نور محمد صاحب باہر سے سید قنات علی یہ کہتے ہوئے آواز سنائی دیے۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً بلایا، پوچھا کیا سید صاحب کو اس طرح پکارتے؟ کیا کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے میں کسی سید کو نام لے کر پکارتا ہوں؟ تشریف لے جائیے، آئندہ اس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدوں کے چھوٹے بچوں کا بھی کرتے تھے ادب، تھا انہیں کتنا خیال نسبت شاہ عرب، لکھا فتوے میں کہ ہے سادات کا واجب ادب، لکھا فتوے میں کہ ہے سادات کا واجب ادب، کیونکہ اپنی ذات میں یہ لوگ ہیں عالی نسب، کیونکہ اپنی ذات میں یہ لوگ ہیں عالی نسب۔ زیارت حرمین طیبین کے دوران مکہ مدینے کے علماء نے اعلی حضرت کی بہت قدر کی اور بہت آپ کو عزت دی، خصوصاً سید محمد سعید مغربی اعلی حضرت کے علم، فضل، تقوی کو دیکھ کر آپ کو یا سیدی کہتے تھے، اعلی حضرت کو یا سیدی کہتے، اور عرب میں یہ مخاطب کرنے کا رواج تھا۔ وہ اعلی حضرت اس کو فیل کرتے تھے، محسوس کرتے تھے کہ مجھے یا سیدی، یہ سید صاحب کیوں کہہ رہے ہیں۔ اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید محمد سعید مغربی کے الطاف یعنی مہربانی کہ تو حد ہی نہ تھی، خطاب میں یا سیدی فرماتے میں شرمندہ ہوتا۔ ایک بار میں نے عرض کیا حضرت سید تو آپ ہیں، تو وہ سید صاحب جو عالم تھے وہ کہنے لگے واللہ تم سید ہو، یعنی تم سردار ہو۔ میں نے عرض کی میں تو سیدوں کا غلام ہوں، یعنی اعلیٰ حضرت نے سید صاحب کو کیا کہا؟ میں سیدوں کا غلام ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے عرض کی میں سیدوں کا غلام ہوں۔ اب وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، کہنے لگے یوں بھی تو آپ پھر سید ہوئے۔ میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا القوم منہم، قوم کا غلام آزاد شدہ انہی میں سے ہے۔ اللہ پاک سادات کرام کی سچی غلامی اور ان کے صدقے میں دنیا آخرت کے عذابات سے اور قیامت کے روز کامل آزادی نصیب فرمائے۔ فخریہ کہتے تھے میں تو سیدوں کا ہوں غلام۔ اعلیٰ حضرت فخریہ کہتے تھے میں تو سیدوں کا ہوں غلام، اس غلامی کی سعادت میں ہے بخشش کا پیام، اس غلامی کی سعادت میں ہے بخشش کا پیام۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی،
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اپنے قدم نہ ہلا سکے گا جب تک چار باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیے جائیں، عمر گزارنے کے بارے میں، جسم گھلانے کے بارے میں، مال خرچ کرنے اور حاصل کرنے کے بارے میں، اور ہمارے اہل بیت سے محبت رکھنے کے بارے میں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور حافظ قرآن، اللہ کا خوف رکھنے والے، نبی کا عشق رکھنے والے، غوث اعظم کے عاشق، اولیاء پر فدا، سبحان اللہ، سادات کا بہت ادب کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے سادات کا ادب کریں، احترام کریں۔ اور آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، سادات اکرام کو زکوٰۃ تو نہیں دینی ہوتی، تو ہر ماہ سادات کرام کا کوئی حصہ مقرر کر دیں۔ آپ دکاندار ہیں تو آپ کی شاپ پر اگر کوئی سید صاحب آئیں تو احسان جتائے بغیر، ان کا احسان سمجھتے ہوئے ان کو رعایت کریں۔ اللہ توفیق دے، پیش ہی کر دیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ہیں، اب حکیم صاحب ہیں، سید صاحب آتے ہیں نا، ان کا ادب کریں، احترام کریں، فیس نہ لیں۔ ان کے نانا جان کا صدقہ تو ہے سب کچھ۔ انشاءاللہ آپ کے کام میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی، ترقی ہوگی۔ سیدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلی صدی کے مجدد، اللہ اکبر، ایک بار ایک سید صاحب کسی کام سے آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے سید زادے سے عرض کی اگر آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیا کریں، آپ نہ تشریف لائے کریں، یا پھر خط لکھ دیا کریں، آپ کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام طبری نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت عظام اور ان کی اولاد کی محبت فرض فرما دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سیدوں سے محبت کی ایک اور جھلک آپ کو پیش کروں۔ ایک سید صاحب تنگ دست تھے، تنگی سے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا، جہاں پہنچتے فرماتے دلواؤ سید کو۔ اعلیٰ حضرت کے پاس اسی دن ذاتی علمی اخراجات کے لیے 200 روپے آئے تھے۔ ان دنوں 200 روپے کی بڑی ویلیو ہوتی ہوگی، نوٹ بھی تھے، 58 54 پیسے بھی تھے۔ سارے روپے سید صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے اور لے کر کھڑے ہو گئے۔ سید صاحب دیر تک دیکھتے رہے، پھر سید صاحب نے اس میں سے ایک 54، ایک سکہ وہ لیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور یہ سب حاضر ہیں، سب لے لیں۔ سید زادے نے فرمایا مجھے اتنا ہی کافی۔ جانے لگے تو اعلیٰ حضرت ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ گئے۔ دروازے پر ان کو رخصت کرنے کے بعد خادم کو کہا دیکھو سید صاحب کو آئندہ آواز دینے، صدا لگانے کی ضرورت نہ پڑے، جس وقت سید صاحب پر نظر پڑے فوراً حاضر ہوں اور سید صاحب کو رخصت کر دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کو سیدوں کی محبت ورثے میں ملی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے والد بھی مفتی نقیل خان، یہ بھی مفتی تھے، یہ بھی سیدوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مفتی تھے، یہ بھی سیدوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان کا سیدوں کی خدمت کرنے کا، محبت کرنے کا انداز کیا تھا؟
روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے محلے کے سادات کرام کے پاس جاتے اور سلام عرض کرتے، حال احوال لیتے، تقریباً ڈیلی جایا کرتے تھے علاوہ آزمائش کے۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد یہ ہر تقریب میں، ہر دعوت میں سیدوں کو ضرور شریک کرتے تھے۔ اور یہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں، آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ نے بیٹے کا ولیمہ کیا بڑی شان کے ساتھ، بڑا خرچ کیا شاہانہ، اتنے آئٹم، اتنی ڈشیں، کیا علماء کو بلایا اس دعوت میں؟ کیا غریبوں کو بلایا؟ کیا سادات کرام شامل ہیں اس دعوت میں؟ تو سعادت سمجھتے ہوئے سادات کرام کو دعوت میں شامل کیا کریں، سعادت سمجھتے ہوئے علماء کو بلایا کریں۔ جب اتنے لوگوں کو بلایا ہے تو علماء کو کیوں بھول گئے؟ اپنے غریب رشتہ دار اور محلے والوں میں جو غریب ہیں ان کو کیوں بھول گئے؟ اور سیدوں کو کیسے بھول جائیں بھائی؟ ان کے نانا جان سے تو شفاعت لینی۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کے والد اپنی تقاریب کے اندر دعوتوں میں سادات کو ضرور شامل کرتے تھے، اور جتنا لوگوں کو دیتے دگنا یعنی ڈبل سیدوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی انداز تھا۔ اعلیٰ حضرت جب کوئی چیز تقسیم کرتے، پتہ چلتا کہ سید صاحب ہیں تو ان کو ڈبل دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پوچھتے رہتے تھے اکثر سیدوں کا حال چال، جس قدر ممکن ہو رکھتے تھے ضرورت کا خیال، قدر کرتے تھے ہنسی انداز میں جذبات کی، خوب دلجوئی کیا کرتے تھے وہ سادات کی۔ لکھا فتوے میں کہ ہے سادات کا واجب ادب، کیونکہ اپنی ذات میں یہ لوگ ہیں عالی نسب۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ جلد 22 میں ہے کہ سادات کرام کی تعظیم فرض ہے، ان کی توہین حرام۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو، ملازم ہو، دینی یا دنیاوی خدمت لینا مارنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں، نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز، اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتے ہیں۔ شاگرد ہونے کی صورت میں بھی جہاں تک عرف و معروف و شرن جائز ہے لے سکتا ہے، یعنی خدمت لے سکتا ہے، اس سے مارنے سے مطلق اعتراض کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کی عادتیں بڑی پیاری تھیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت بہت اچھی، کردار بہت اچھا، گفتار بہت اچھی تھی، اور اعلیٰ حضرت کی عادتوں میں یہ بھی شامل تھا کہ سیدوں کا ادب احترام بہت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے مجھے بھی، آپ کو بھی سیدوں کا ادب اور احترام نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا، وہ بریلی کے شاخ میرے احمد رضا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔